رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے ثبوت کے 3 طریقے ہیں۔ قول سے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کا حکم ارشاد فرمائیں، فعل سے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل کیا ہو، کوئی کام کیا ہو، اور تقریر سے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو لیکن حضور نے اس سے منع نہ فرمایا ہو بلکہ اس کو مقرر رکھا ہو۔ تو ان 3 طریقوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کا کس قدر خیال تھا کہ آپ علیہ السلام نے ان 3 طریقوں سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کو ثابت فرمایا۔ قول سے اس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار عرض کرتی رہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو حکم ارشاد فرما دیجئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر بار یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سہواً یا اتفاقاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا، اگر کسی اور کی طرف توجہ دلائی جاتی تو حضور اسے ارشاد فرما دیتے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے استقلال اور اعتماد کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ تھا قول کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کو ثابت فرمانا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فعل سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کو ثابت فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ ایک مرتبہ ایام علالت میں ظہر کی نماز اور ایک مرتبہ عصر کی نماز جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنو عمر بن عوف کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور عصر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تو آپ لوگوں کو نماز عصر پڑھائیں اور آپ امامت فرمائیں۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام تو ایک سے ایک بڑھ کر موجود تھے، لیکن امامت اور قیادت کے لیے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں اگر کسی کی طرف اٹھتی تھی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر کی امامت کرانا شروع کی اور لوگوں کو نماز عصر پڑھانا شروع کی۔ تو دوران نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو جو پیچھے صحابہ کرام کھڑے تھے انہوں نے تصفیق کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اشارہ دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو آپ سمجھ گئے اور مصلی امامت سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور پیچھے تشریف لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بقیہ نماز پڑھائی۔ تو نماز پڑھانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر جب میں نے تمہیں کہا کہ نماز پڑھاؤ تو پھر تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ اب سنیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عرض کی، کیسا کمال کا عشق تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور کیسی محبت تھی، کیسی تعظیم تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ تو یہ محبت تھی جناب صدیق اکبر کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب تھا، حضور کی تعظیم تھی۔ تو ان دونوں نمازوں میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آہٹ کو پایا تو آپ پیچھے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ اور تیسری مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن فجر کی دوسری رکعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں ادا فرمائی۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فعل کے ذریعے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کو ثابت فرمایا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تقریر کے ذریعے کسی چیز کو ثابت کیا جائے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہ کیا ہو بلکہ اس کو مقرر رکھا ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام علالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کو مقرر رکھا۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول، اپنے فعل اور تقریر سے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور امامت کو مؤکد فرمایا۔